امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نظر قلوب العارفین بمعرفته وَأَثْبَتَ فَعَلَ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره وغسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، قرآن کریم میں سورہ سجدہ 32واں سورہ ہے. اللہ بہت واضح الفاظ میں 24 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. اللہ فرما رہا ہے بے شک بنانے والے ہم ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم جنہیں امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور لما صبروا وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. وَبِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور ہماری نشانیوں پہ یقین رکھتے ہیں. کیونکہ مدارس دو تھیں. میں نے پہلے امام بلکہ امامت کلی لیکن پہلے امام کی امامت پہ بولا. اب دوسری اور آخری مجلس ہے تو آخری امام پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس زمانے میں بھی امام ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں ہوتا جس میں امام نہ ہو. میں حوالہ کرنے لگا ہوں اتنا بڑا حوالہ کہ کوئی پھر سوال نہیں اٹھائے گا. کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کی مسند. اس میں حدیث نبوی ہے. یہ شیعہ سنت دونوں کتابوں میں حدیث ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ. جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جہالت کی نہیں، زمانہ جاہلیت کی. پری اسلامک ٹائم کو، اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. یعنی کفر کا دور. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ کفر کی موت مرا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں امام ہے. ہر زمانے میں امام ہے. ہر زمانے میں امام ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا اس کا مطلب ہے جناب سیدہ کے زمانے میں بھی امام تھے.
سارا مجمع نہیں ہے. میں جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے, رات کے 12 بج گئے ہیں, کچھ میری وجہ سے کچھ حالات کی وجہ سے. اگر پیش کروں قبول فرمائیں گے؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا؟ جانے گرامی ہر زمانے میں امام ہے. مجمع کی توجہ, ہر زمانے میں امام ہے. امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں, پیغمبر نے فرمایا ہر زمانے میں امام, اور لوگوں کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت لازمی ہے. اس کا مطلب ہے جناب سیدہ کے زمانے میں بھی کوئی امام تھے نہیں ہے سارا مجمع, بی بی کے زمانے میں بھی امام تھے. اگر کوئی کہے کہ بی بی کو معرفت نہیں تھی تو اس پہ لانا. سارے مجمع کی توجہ, اور اگر بی بی کو معرفت تھی تو بتاؤ سیدہ کسے امام مانتی تھی؟ جسے سیدہ مانتی تھی اسے مانو. مجھے تفصیل میں نہیں جانا, صرف اشاروں میں بات کو آگے بڑھانا ہے. میرے بتانے سے آئے ہوئے دوست مولانا ہمارے ساتھ موجود ہے, نبی صاحب قبلہ. میں جو مطالب پیش کروں گا تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. نظام گرامی اب یہ بھی موجود ہے, میں جانتا ہوں بہت سے علم پاکستان میں امامے میں نہیں یہاں پہ موجود ہوتے, لیکن مجھے معلوم ہے بہت سے علماء بہت سے علم موجود ہوتے ہیں. تو اب سارے مجمع کی توجہ, ہر زمانے میں امام ہے, اس کا مطلب ہے آج کے زمانے میں بھی امام ہے. ایک اور حدیث سن لیجیے, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے, لولا الحجہ لساخت الارض باہلها, اگر ہوئے زمین پہ حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کو نگل لے. زمین نہیں نگل رہی, اس کا مطلب ہے کوئی امام ہے. اب اگر لوگوں کو پہچاننا ہو تو امام کا قصور نہیں, لوگوں کو پہچاننا ہو تو قصور لوگوں کا ہے, امام کا نہیں. تو پھر دوبارہ پڑھنے لگا. تو جانے گرامی اگر لوگوں کو معرفت نہ ہو, پہچاننا ہو تو قصور لوگوں کا, امام کا نہیں. اللہ نے حجت کو بھیجا, اللہ نے پیغمبر کو بھیجا. مکے والوں میں کچھ نے مانا, اکثریت نے نہیں مانا, اکثریت نے نہیں مانا. آپ تو بہت ہی پریشان بیٹھے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اکثرہم لا یعقلون, اکثریت کو تو عقل ہی نہیں ہے. توجہ, اکثریت کی تعریف نہیں ہے. ہمیں کوئی اکثریت کا میجورٹی کا دھونس نہ دے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں, قلیلا من عبادی الشکور, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں, بہت کم بندے جو شکر گزار ہیں. سورہ حل عطا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے لوگوں کو ہدایت بھیجی ہے. کچھ ہدایت قبول کر کے ہمارا شکریہ کرتے ہیں, اور کچھ کفران نعمت کرتے ہیں, ہدایت قبول نہیں کرتے. میں قرآن پیش کر رہا ہوں, کوئی حدیث نہیں ہے. توجہ, عزیزان گرامی, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے ہدایت بھیجی ہے. کچھ ہدایت قبول کر کے شکریہ کرتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہادی بھیجا. کچھ ہمارے ہادی کو نہیں مانتے, کفران نعمت کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ شَكُورًا, میرے بڑے کم بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. اب پتہ چلا کم بندے ہیں جو اللہ کے ہادی کو مانتے ہیں. حسین کو ماننے والے کم ہوتے ہیں, یزیدی زیادہ. لائق بھی نہیں ہے, بجی بھی نہیں, تو میں ذرا میں جو کہوں تو اسے قبول فرما لیجیے.
صاحب علمہ میرے ساتھ چلے گا؟ تو ادھر لگ رہا ہے مجھے 12ویں امام کا پیش کرنا ہے، پھر دوسری مجلس ہے، آخری مجلس ہے، جو پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا۔ ادھر گرامی اللہ فرما رہا بڑے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ کے اندر کہ اللہ چنتا ہے۔ لوگوں کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کہ پروردگارہ ہم نے چن لیا تو مان لے، سارا مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اگر قرآن کریم میں اٹھا کے دیکھیں تو لوگوں نے کیا کہا تھا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بت خدا ہے، وہ کہتے تھے پروردگارہ تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، سارا مجمع نہیں ہے۔ وہ اللہ سے کہتے تھے کہ بت تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ، تو اللہ نے کہا وسیلہ میں بناؤں گا، تمہارا کام ہے ماننا، بنا کے میرے پاس نہ لاؤ، جسے میں بناؤں اسے مانو۔ جتنے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ لا شفاعنا الی اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارا، اللہ نے کہا خبردار خود بنا کے میرے پاس نہ لانا۔ توجہ عزیزان گرامی، کچھ نے بتوں کو بنایا، اللہ سے کہا تو انہیں مان لے، کچھ نے بندوں کو بنا کے کہا تو انہیں مان لے، اللہ نے کہا مجھے نہ بتاؤ کسے مانوں، جسے میں بناؤں اسے مانو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے، میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی اللہ نے فرما دیا کہ چنوں گا میں، کام یہ میرا ہے۔ عزیزان گرامی میں ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، میں مضمون کو پھیلانا نہیں چاہتا کہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ عزازیل کو ابلیس کو فرشتے لے گئے تھے آسمان پہ عبادت دے گئے، عبادتوں سے دھوکے نہ کھائیے گا۔ ممکن ہے کوئی پہلی صف میں کھڑا ہو، ہر نماز میں ساتھ ساتھ ہو، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہو لیکن پھر بھی دل سے نہ مانتا ہو۔ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، غدیر میں کئی لوگوں کے بھید کھل گئے۔ ہر دور میں امام موجود ہے۔ ایک آئیے آیت پیش کر دیتا ہوں، امام ہر دور میں موجود ہے۔ ابھی تک میں نے حدیث پیش کی ہیں، آپ کی محبتوں کی خاطر جملہ پیش کر رہا ہوں، آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ قدر۔ سب بچے کو، ہر بچے کو یاد ہے، بچے کو سورہ قدر یاد ہے؟ سورہ قدر آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے جب بھی شب قدر آتی ہے، بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ خدا کی قسم چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، کسی نے نہیں پڑھا، شیعہ سنی میں سے کسی نے نہیں کہا تنزل الملائکہ، کسی نے پاسٹ ٹینس نہیں پڑھا، سب نے پریزنٹ کنٹینیوس پڑھا ہے۔ مجھے بتایا تھا لاہور میں، پاکستان میں انگلش گرامر لازمی ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ملائکہ اور روح الامین کو نازل کیا تھا، اللہ نے فرمایا یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے، تو جب بھی شب قدر آتی ہے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ، تو بھئی آج ملائکہ اور روح، اور
آتے بھی کیسے ہیں؟ ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو، ہر امر کو، ہر امر کو۔ سورہ دخان میں اللہ فرما رہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر امر حکیم شب قدر میں تقسیم ہوتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے حبیبی آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ روح امر ہے، کون جانے والا ہے امر ہے، کون آنے والا ہے امر ہے، کس کی حیات آئے گی امر ہے، کس کو موت آئے گی امر ہے۔ توجہ، حیات و موت امر، رزق امر۔ اللہ فرما رہا ہے شب قدر میں ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کے، تو مانو نہ کوئی اولی الامر ہے۔ کوئی اولی الامر ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو رسول خدا کے زمانے میں ملائکہ ان پہ آتے تھے، ان کے بعد مولا علی پہ، مولا علی کے بعد مولا حسن پہ، ان کے بعد مولا حسین پہ، پھر مولا سجاد پہ، پھر پانچویں امام پہ، امام باقر پہ، پھر امام صادق، امام کاظم، امام رضا، ان کے بعد امام جعفری علیہ السلام، پھر امام علی نقی علیہ السلام، پھر امام حسن عسکری۔ آج کس پہ آتے ہیں؟ آپ چیئے سلامت رہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں جو حکمران بن جائے وہی اولی الامر، جو بھی خلیفہ بنے، جو بھی بادشاہ بنے، جو بھی صدر بنے، وزیر اعظم بنے، وہی اولی الامر۔ تو کیا ان سب پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ رکھو قرآن مولویوں کے سر پہ، کہو وزیر اعظم، صدر، بادشاہ سلامت، ان سب پہ فرشتے آتے ہیں، انہیں ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا، وہ ہے ملک الموت۔ جب ان کی دنیا سے چلے جانے گا، ایکو کو بند کر دیجیے گا، تو جانے گرامی آج کوئی ایسا ہے جس پہ ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا یہ امت کے بہت سے ملاؤں کو کیوں کہنا پڑا نبی ہم جیسے؟ تم جتنا مرضی کہہ لو نبی ہم جیسے، تمہیں ملائکہ نازل تم پہ نہیں ہوں گے، لعنت تو آ سکتی ہے، فرشتے نہیں۔ میرے بچے سلامت رہیں، یہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو نعرہ سکھا رہے ہیں، بس بھائی مجمع کی طرح جو ہے نا میرے ساتھ، میں قرآن سے آیت پیش کر رہا ہوں۔ سورہ قدر میں اللہ فرما رہا ہے کہ ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں۔ آج کوئی ہے نا نبی جیسا؟ کوئی ہے نا؟ آئے خواجہ نصیرالدین طوسی نے جو خطبہ لکھا ہے نا 12ویں امام پہ، اس کے چند جملے اگر پیش کر دوں، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ، جو نبی کی نبوت کے دعوت کا وارث ہے اس پہ سلام، وَالصَّوْلَةِ الْحَیدَرِیَّہ، جو حیدر کی سولت و طاقت کا وارث۔ بھئی تخت پہ آ کے بیٹھ جانے سے کوئی امام نہیں بن جاتا۔ بھئی تم تاج پہن لو، ہیرے کا ہار پہن لو، جتنے مرضی جواہرات پہن لو، او آل یہود، میرا مطلب ہے آل سعود، توجہ فرما رہے ہیں؟ تم خواب دیکھ دیکھ کے مر جاؤ گے، ہم اولی الامر بن جاؤ۔ میرے جملوں پہ غور کرتے رہیے گا، خدا را میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، میرے سارے بھائی میرے بچے ان جملوں پہ غور کیجئے، پوری مجلس، کوئی مجلس سنے نہ سنے آج کی سن لیجئے گا، اور جو نہ بھی سنے اس کے کانوں سے انگلیاں نکال کے سنوا دیجئے گا۔ اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ جب کہتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، بولا نہیں جا رہا، تو پھر چیخ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک بچہ مجھ سے پوچھ رہا تھا پھر اتنا زور کیوں لگانا ہے؟ میں نے کہا بھئی کئی لوگوں نے فتویٰ لگایا کہ مجلس سننے سے نا نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اتنے کچے نکاح کیوں
کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے سارے نکاح توڑ دوں. اسی محبت سے چلتے رہیے گا, سارا مجمع میرے ساتھ رہے. بجدان گرامی, اب یہ ساری دنیا, سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ آخری زمانے میں امام مہدی ظاہر ہو, ظہور فرمائیں گے اور سارے کے سارے دنیا دیکھیں گے. اب سارے ادیان, دنیا کے جتنے ادیان ہیں نا, وہ ایک افطار کا, ایک آخری اللہ کے ہادی کے انتظار میں. ایسا ہی ہے تو یہاں پر بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں, بڑی ذمہ داری سے یہ سارے کے سارے جملے ادا کر رہا ہوں. کتابیں بہت ہیں اس پہ. یہودیوں کے ہیں کہ آخری اللہ کی طرف سے مسیحا آئے گا, عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے, ہندو کہتے ہیں کہ افطار اللہ بھیجے گا, کال کے افطار آئے گا, کلیوں کا زمانہ ہوگا, گناہوں کا دور ہوگا, اور وہ آ کے عدل و انصاف سے دنیا بھر دے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا تھا, ہمارے نبی بھی یہی فرما گئے, دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی, اللہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے امام مہدی کو بھیجے گا. 119 روایات ہیں بھائیوں کی کتابوں میں, اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں 119 روایات, 119. المہدی من ولد فاطمہ, مہدی جناب فاطمہ کی نسل سے ہوگا. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. مجھے معلوم ہے سارے کے سارے ادارے سن رہے ہیں, آپ سب لوگوں کی دعوت فکر آپ سب کو پیش کر رہا ہوں, سارے بہت محبت سے سن رہے ہیں. سن لیجئے, جب آخری امام جناب سیدہ کا محرم ہوگا تو پہلا کیوں نہ محرم ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں جتنے کے نام سارے نبی کے موضوع میرے ساتھ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. آخری زمانے میں اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ آخری زمانے میں امام مہدی آئے ہیں. حبیب خدا نے فرمایا ہے میرے صحابہ, میرا آخری لال اس کا نام میرا نام ہوگا, اس کی کنیت میری کنیت ہوگی, اس کا کردار میرا کردار ہوگا, اس کی شکل و صورت میری شکل و صورت ہوگی. اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو, مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. توجہ. تو رسول خدا نے فرمایا کہ آخری جو امام ہوں گے, غدیر خم میں فرمایا کہ میرے بعد 12 رجلا, 12 مرد. صحیح بخاری میں ہے, توجہ, صحیح بخاری میں لکھا 12 رجلا, 12 مرد, 12 مرد, مرد, 12 رجلا, 12 مرد آئیں گے میرے بعد, 12 مرد. پہلا مرد میں دکھا دیتا ہوں, 11 آپ تلاش کر لیں. تو صحیح بخاری میں لکھا پیغمبر اسلام نے خیبر میں فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّعِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. ایک جملہ روک کے ہمیں پیش کر دوں, برا تو نہیں لگے گا کہ آپ لوگوں کا نہیں پوچھ رہا بھائی, آپ کا تو پتہ ہی ہے. جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ادب کے خلاف ہے, آپ کہتے ہیں بھاگ گئے, کہو کہ تشریف لے گئے, تو کیا پیغمبر نے کہا تھا فرار؟
سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. مجھے خیبر کو پیش نہیں کرنا, مجھے 12ویں امام سے متعلق پیش کرنا. تو اب ہر جگہ لکھا ہے غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے فرمایا میرے بعد 12. کتنے؟ 12. 12. 5واں سورہ 12ویں آیت 5 12 وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا. ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. بنی اسرائیل میں آئے 12, عیسائیوں میں آئے 12, حضرت ابراہیم کے 12, حضرت موسیٰ کے 12, حضرت داؤد کے 12, حضرت نوح کے 12, حضرت عیسیٰ کے 12. جب سارے انبیاء کے 12 تو پیغمبر کے 3-4 کیوں؟ جب کوئی بزرگ نعرہ لگاتا مجھے جناب حبیب یاد آ جاتا ہے. سرور کائنات نے فرمایا میرے بعد 12 اولہم علی. ان 12 میں سے پہلے علی ہیں. وآخرہم مہدی, اور 12ویں مہدی ہوں گے. تو رسول اکرم نے فرمایا 12. حضرت گرامی اور نام بھی بتا دیا. اب ہمارے ہاں نام نہ لو, صرف لقب سے پکارو. ان کا نام وہی ہے جو پیغمبر کا نام ہے, کنیت وہی جو پیغمبر کی ہے. توجہ, اب ہمیشہ کہا گیا لقب سے پکارو. اب آخری زمانے میں امام ظہور فرمائیں گے, ظاہر ہوں گے, ساری دنیا دیکھے گی, سارے مجمع کی توجہ. میں خون جگر دے رہا ہوں, ابھی بھی مجالس پڑھ کے آ رہا ہوں, وہاں پہ بھی پورا زور لگا کے پڑھا ہے, بہت سے لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. حضرت گرامی پورا خون جگر دے رہا ہوں. اب حضرت عیسیٰ کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے. یہی ہے مسلمانوں کا عقیدہ, عیسائیوں کا بھی یہی ہے. توجہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمان سے. نزول, اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھایا تو اللہ انہیں آسمان سے بھیجے گا. ہمارے امام آئیں گے مکے سے. سارے مجمع کی توجہ, میرے کسی جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے سامنے. تو حضرت عیسیٰ, سارا میڈیا کس کے ہاتھوں میں آج کل ہے؟ عیسائیوں یہودیوں کے ہے. آپ لوگ ممبر پہ میں ہوں, اور 3-4 دن بعد اندر واپس مجھے جانا ہے. تو سارا میڈیا کنٹرول ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا. تو یہودیوں اور عیسائیوں کا زور ہے. یہودی بھی کہیں گے بھئی ہم نے اللہ سے مانگا تھا, ہمارا آ رہا ہے. عیسائی کہیں گے ہمارا ہے. سارے مجمع کی توجہ. اب امام آئیں گے, امام مہدی مکے سے, وہ زمین پہ, حضرت عیسیٰ آسمان سے. جو نہیں بھی دیکھنا چاہے گا میڈیا ریکارڈ کر کے دکھائے گا. مجمع کی توجہ رہے. حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. سارے عیسائی کہیں گے آبادی ہماری زیادہ, ہمارا عیسیٰ آ گیا, جیزس آ گئے. یہودی کہیں گے ہمارا مسیحا آ گیا. سارا فوکس ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. امام مہدی آئیں گے مکے سے مدینے, مکے آئیں گے عاشورے پہ, اور ایک مرتبہ مدینہ تشریف لے جائیں گے, 40 پہ پہنچیں گے کربلا. اب مشی سمجھ میں آ رہی ہے جو پہنچ رہے ہیں. ساری دنیا آ رہی ہوگی چہلم پہ کربلا. اب اور بھی زیادہ توجہ ہوگی, کیوں؟ مسلمانوں کے پیشوا آ رہے ہیں کربلا. ساری دنیا دکھائے گی. حضرت عیسیٰ آئیں گے یروشلم, بیت المقدس. سارا میڈیا حضرت عیسیٰ پہ. ایک مرتبہ امام زمانہ کربلا سے جائیں گے کوفے. پہلے امام کا کیپٹل تھا کوفہ, 12ویں امام کا کیپٹل. اگر کسی میں ہمت ہے روک لو, ہم اعلان کر رہے ہیں کوفہ کیپٹل ہوگا. 12ویں امام علیہ السلام ایک مرتبہ کوفے آئیں گے. مسجد کوفہ کی
توسیع کریں گے, سارا اعلان کریں گے, کہیں گے میرا دارالخلافہ. ایک مرتبہ اعلان کریں گے میں نبی عیسیٰ سے ملنے جا رہا ہوں. اب سارے کے سارے دنیا کا میڈیا دکھائے گا مسلمانوں کے پیشوا عیسیٰ کے پاس آ رہے ہیں. سارے مجمع کی توجہ. اب سب کے سب 12ویں امام کو بھی دکھائیں گے, 12ویں امام چلیں گے, جو نہیں بھی دکھانا چاہ رہا وہ دکھائے گا. مسلمانوں کے پیشوا عیسیٰ کے پاس آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ گھر سے باہر نکل کے کہیں گے استقبال کرتا ہوں نبی کے بیٹے, فاطمہ کے لال, علی کے لال کا. ایک مرتبہ صاحب زمان علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ استقبال کریں گے, سارا میڈیا دکھائے گا عیسیٰ کا خلاف کتنا ہے. مسلمانوں کے پیشوا کا استقبال کیا. جیسے امام پہنچے گے کچھ ہی دیر میں ظہر کا وقت ہو جائے. جب وہ پہنچ گئے ان میں سلام, میں نے مکمل ہی نہیں کیا. اب یہاں پہ صحیح بخاری میں لکھا کہ ایک مرتبہ ظہر کا وقت ہوگا. سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جب نماز ہوگی تو نماز کون پڑھائے گا, حضرت عیسیٰ یا امام مہدی؟ تو صحیح بخاری میں لکھا پیغمبر نے فرمایا امامکم منکم, نماز پڑھانے والا امام تم میں سے ہوگا ان میں سے نہیں. توجہ, ہاتھ جوڑ کے بھی نعرہ نہ لگائیے گا, میں خون جگر دے رہا ہوں. ایک مرتبہ ظہر کی اذان ہوگی, امام زمانہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ بسم اللہ نماز پڑھائیے. جناب عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں گا. میں محمد کے جانشین کی طرف پشت نہیں کر سکتا. نماز پڑھانے والا آگے کھڑا ہوتا ہے, اس کی پشت ہوتی ہے نمازیوں کی طرف. توجہ, حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے مہدی میں آپ کی طرف پشت نہیں کر سکتا, آپ محمد کے جانشین ہیں. تو حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے, ساری دنیا کہے گی جس عیسیٰ کو ہم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے امام مہدی کے پیچھے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے مکمل نہیں کیا. سارے مجمع کی توجہ, سارے مجمع کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں محمد کے 12ویں جانشین کی طرف پشت نہیں کروں گا. اے مہدی آپ نماز پڑھائیے, میں پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا. تو مسلمانوں, جس نبی کے 12ویں جانشین کی طرف عیسیٰ پشت نہ کریں, اس کے پہلے جانشین کی طرف اگر کوئی پشت کرے اسے رضی اللہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ جی, جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. اور فرمایا جاتا نہیں لیکن ابھی کیسے ممکن ہے 12ویں جانشین کی طرف عیسیٰ پشت نہ کریں. پہنچ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کہے میں پشت نہیں کروں گا, آپ نبی کے جانشین ہیں, آپ زہرا کے لال ہیں. جب 12ویں کا یہ عالم ہے تو جو 12ویں کا بھی امام ہو. لیکن ایک ٹیلیویژن میں مسئلہ چل رہا تھا, میں جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا, نام نہیں لوں گا تاکہ اگر وہ سن بھی رہے ہوں تو انہیں برا نہ لگے. پتہ تو انہیں چل جائے گا جو کرتوت کرتے پھر سنا تھا. وہ کہنے لگے نہیں, جو حضرت انبیاء کے علاوہ اگر کوئی کہے اس کو ریکارڈ کر لیجیے گا, میری بات یہ ضائع نہ ہو. یہ جاری ہے لائف, میں بڑی محنت سے جواب پیش کر رہا ہوں. آپ سب لوگوں کی نظر ہے, جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے مجھے دعا دیجیے گا. بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی کہے نا کہ کسی نبی کے علاوہ کسی پہ وحی آتی ہے تو وہ کافر ہے. بات پہنچ گئی. اگر کوئی کہنا کہ کسی نبی کے علاوہ کسی اور پہ وحی آتی ہے, فرشتے اسے نظر آتے ہیں, وہ کافر ہے. کتنا سستا کفر ہے.
چلے جا رہے ہو؟ اچھا قرآن پڑھتے نہیں بیچارے، وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں آئینہ دکھانے لگا ہوں جہاں جہاں آواز جا رہی ہو. آج ماشاءاللہ سے لائٹ گئی ہوئی ہے، میں پھر بھی پورا خون ذکر دے رہا ہوں. تو جانے گرامی کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں جناب سیدہ کی خدمت میں، آئمہ کی خدمت میں، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. آئیے میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. آیت ہے، آپ چیئے توجہ، آیت ہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی نازل کی إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں پہ. اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی ماں نہ نبی تھی، نہ رسول تھی، نہ امام تھی. اللہ نے وحی نازل کی. کیا وحی نازل کی؟ جلدی سے سن لیجیے. بنی علی ہے پھر تابوت، موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے باہر نکلے، تابوت میں رکھ کے باہر نکلے. اسے کہتے ہیں تابوت سکینہ. تمام نے لکھا ہے، شیعہ سلیمان نے لکھا ہے، اس کا نام ہے تابوت توجہ. جناب موسیٰ کی ماں نے رکھا کہ پروردگار تیرا حکم ہے، میرا دل نہیں مانتا، لیکن کیونکہ تیرا حکم ہے میں موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دیا. اللہ نے فوراً کہا موسیٰ کی ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان سجائلوں میں ہم اسے مرسلین میں رسول بنا کے بھیجیں گے. یہ فاتح ہو کے آئے گا، یہ جیت کے آئے گا، فرعون کو شکست دے گا. ہم اسے رسول بنانے والے ہیں. موسیٰ کی ماں آپ پہ وحی آئی ہے. عزیزان گرامی روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں، میں جملہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، مجھے کچھ آپ لوگوں نے جذباتی کر لیا. جملہ سن لیجیے. عزیزان گرامی جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، نہ ٹھنڈے پسینے آئے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرایا، نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ کسی نے بخار اتارا. ایک چھوٹے نبی کی ماں پہ وحی آئی، نہ انہیں بخار ہوا. تو دینیات صحیح کیوں نہیں کرتے؟ آخری نبی پہ وحی آئی، ٹھنڈے پسینے آنے لگے. جناب خدیجہ نے اپنے معمولات بھائی کو بلایا، ورقہ بن نوفل. کہا یا رسول اللہ میں اپنے معمولات بھائی کو بلا لیتی ہوں، ورقہ بن نوفل. وہ بتائے گا، وہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے لگتا ہے آخری نبی ہے. یعنی ورقے مدینہ تو ان کو بتائیں کہ آپ نبی ہیں. اب آپ پھر کہیں گے کہ بھئی اتنا کھل کے پڑھے جا رہے ہیں. ورقہ بتایا گیا مدینہ تو ان کو کہ آپ نبی. عزیزان گرامی سارے مجمع کی توجہ، جناب خدیجہ کو بشارت تھی کوئی آخری نبی آنے والے ہیں. جو رشتہ آتا وہ کہتی قبول نہیں. ان کے چچا نے کہا بیٹی بات کیا ہے، آپ ملکۃ العرب ہے، اچھے اچھے رشتے آ رہے بڑے بڑے سرداروں کے. کہا کوئی رشتہ قبول نہیں. چچا جان ہمیں بشارت ملی ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اللہ نے مجھے ان کے لیے چنا ہے. جناب خدیجہ کو بشارت تھی، جناب عبد المطلب کو بشارت پیغمبر کی وجہ سے، جناب ابو طالب کو بشارت پیغمبر کی وجہ سے، ان سب کو بشارت پیغمبر کی وجہ سے. اور پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں دی. بھائی میں مکمل کر رہا ہوں مضمون کو، اگر سننا چاہیں گے. ایک گھنٹہ تو ہونے والا ہے، مجھے نہیں پتا کتنی دیر اور سن گیا ہے. میں پڑھوں پورا مضمون. میں نے پہلی آیت پیش کی ہے، سارے مطلب کی توجہ. جناب موسیٰ کی ماں پہ اللہ فرما رہا ہم نے وحی نازل کی. جناب عیسیٰ کی ماں حضرت مریم پہ بھی وحی آ گئی. اے عیسیٰ کی ماں، ہم آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں. آپ کے گھر میں ولادت ہوگی ایک بیٹے کی، اور وہ نبی ہوگا، وہ روح اللہ ہوگا، وہ آیت اللہ ہوگا، کلمت اللہ ہوگا. اس میں ساری خوبیاں ہوں گی. جناب عیسیٰ کی ماں نے، جناب مریم نے فرمایا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں. تو کہا اللہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جسے چاہے خلق کر دے. ایک کن سے آپ کی شکل میں بچہ خلق ہوگا، بشر چھوئے گا بھی نہیں. کہا میں تو جانتی ہوں کہ معجزے سے ہوگا، لوگوں کو کیا بتاؤں گی.
فرشتے نے کہا اللہ فرما رہا ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بچہ گواہی دے گا۔ توجہ، اب پتہ چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی۔ میں مضمون مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے گرامی انبیاء علیہ السلام کی ماؤں پہ بھی وحی آئی ہے، اوروں پہ بھی وحی آئی ہے، تو یہ کہنا کہ نہیں اگر ہم نبی کے علاوہ کسی پہ بھی مانو کہ وحی آئی ہے تو پھر کافر ہو۔ توجہ، تو پہلے قرآن پڑھ لو پھر فیصلہ کرنا کون کافر ہے۔ عزیزان گرامی جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، جناب عیسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، مسلمان مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا جناب موسیٰ عیسیٰ کی ماں پہ وحی آئے تو مسلمان مان لیں، اور حسن و حسین کی ماں پہ اگر فرشتے نازل ہوں تو مسلمانوں کو بہت پڑھنے لگ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں سب تم سے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ مطلب کچھ دیر چلے کرنا ہے۔ آخری زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، ظلم و جور کو ایسے ختم کر دیں گے جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اور ایک مرتبہ الفاظ یہ ہیں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیے گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فطرت بدل جائے گی، شیر گھاس کھانے لگے گا، پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں۔ یہ محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے شیر کو اس کا حق مل رہا ہوگا، وہ بکری پہ تجاوز نہیں کرے گا۔ جب سب کو ان کا حق مل جائے تو کوئی دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا۔ ایدان گرامی آج میں یورپ میں رہتا ہوں، برطانیہ میں رہتا ہوں، وہاں پہ ایک نعرہ بہت زیادہ لگایا جاتا ہے، ہم امن چاہتے ہیں، پیس۔ لفظ انہوں نے نعرہ لگایا we want peace in world، ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ پڑھوں یہ نہیں پڑھوں۔ ایدان گرامی امریکہ برطانیہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، ساری دنیا ایک نعرہ لگا رہی ہے، ہم امن چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی مولا امیر فرماتے ہیں امن تب تک نہیں ملے گا جب تک عدالت نافذ نہ ہو۔ عدالت کو چھوڑ کے امن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دور میں امام آئیں گے میں جملے پیش کریں اسی پہ تمام وقت بہت میں نے لیا، مضمون میں ذہن میں بہت سی آیات ہیں، ایک دو آیات اگر کہیں تو پڑھ دوں گا، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے جی، پڑھوں 12 بج گئے بلکہ 12:30 سے اوپر ٹائم چلا ہے، بس ایک آیت ہے سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے، آیت نمبر 105۔ اللہ بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا، جو لوگ وہاں پہ سب پہ سلام۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا۔ ذکر سے مراد یہاں توریت ہے، زبور جناب داؤد پہ نازل ہوئی، توریت جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام پہ زبور۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے، اور یہ آیت قرآن کی ہے۔ پروردگارہ کیا لکھا ہے جو قرآن میں بھی ہر کتاب میں ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ سارے بچے کی توجہ میں جانتا ہوں بہت تھک گئے، پسینہ بہت آ چکا، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر میں مسائل پہ آ جاؤں گا، سارا مجمع میرا ساتھ دے۔ عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے قرآن میں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہماری ساری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، عبادی الصالحون ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ وارث سارا مجمع نہیں ہے، عبادی الصالحون۔ نماز پڑھتے تو کہتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نبی کے فوراً بعد صالحین بندوں پہ سلام۔ اللہ فرما رہا ہے یہی صالحین بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ وارث سارا مجمع نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجمع کی توجہ، زمین کے وارث ہوں گے، حاکم نہیں۔ وارث وہ ہوتا ہے جس کی میراث ہو۔ سارا مجمع کی توجہ، جو زمین کا وارث ہے اس کا مطلب ہے زمین اس کی میراث ہے۔ مولا علی کے بہت سے القاب ہیں، لوگوں میں چرا چرا کے باتیں ہیں، کچھ القاب نہیں چرا سکتے، جیسے اسد اللہ، چراتے بھی تو دیتے کسے؟ میرے جملے بہت ہیں نہیں، اگر کہتے نا بھئی یہ لقب چرا، جیسے مولا کے بہت نیا ہوتا ہے، ابھی مجھ سے لقب نکلنے والے تھے، آلات میں پتا اچھے خاصے اچھے
ابھی ہم نے شکست دی ہندوستان کو. حالات بہت اچھے. جملے کو سن لیجیے گا. تو جہاں پہ بھی بارش ہو, میں آپ کے لیے خاص طور سے جملہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, ہاتھ جوڑ کے میرا سارا مجمع میرے ساتھ رہے, خون جگر پیش کرو. جہاں بارش ہو وہاں میراث ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں یہ رومال میری میراث ہے, میں وارث ہوں, رومال میراث. اللہ کہہ رہا ہے یرثھا عبادی الصالحون, زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو مانو نا زمین میراث ہے. کوئی ایسا وارث تلاش کرو, پتہ چلے یہی وارث ہو سکتا ہے. ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں. مولا کے بہت سے القاب میں ایک لقب ہے ابو تراب. خدا کی قسم مولا علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا. کوئی صحابی ابن تراب بھی نہیں ہے. مولا علی ہے ابو تراب. زمین ہے مٹی, علی ہے باغ. زمین مٹی ہے, زمین عرض ہے, زمین تراب. علی ابو تراب. علی ابو تراب ہے تو کوئی علی کا بیٹا ہی وارث ہوگا. ساری زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہیں. عزیزان گرامی, یہی وارث ہیں. پانی پہ مسلح بچھلے دو, پھر کہنا حکومت کس کی ہے. اور وادی نجد کے رہزن, نجد پرانا نام ہے ریاض کا. جو احادیث میں آئے نا وہ نجد ہے, جگہ جگہ مذمت ہے نجد کی. اب کوئی بھی حدیث پڑھا ہوگا نا اس کو پتا ہے نجد کی بڑی مذمت آئی کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے حجاز کا آخری زمانے میں یمن کے بڑے اچھے حالات ہو. کوفے کے متعلق بھی کہا, ایران کے متعلق کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا نجد, ہمارا حجاز کا اس کی اچھی خبریں نہیں ہیں. یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. تو بھائیوں نے کہا نام بدل دو تاکہ شاید پردے پڑ جائیں. تم جتنے مرضی پردے ڈال دو, ہم غاروں سے نکال کے بتائیں گے. تو میں آخری ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے مکمل کرنے دیں, اب مجھ میں طاقت نہیں پڑھنے کی. تو جانے کی نامی نجد کا اب نام ہے ریاض. سعودی عرب کا کیپٹل ریاض کا نام سن رکھا, تو پرانا نام ہے نجد. اب یہاں پہ شاید کہہ رہے ہیں اے وادی نجد کے رہزن ہو. رہزن سمجھتے ہیں ڈاکو. بھئی کوئی مسافروں سے جائیداد لوٹ لیتا ہے, کوئی باغ لوٹتا ہے. میں مکمل کر رہا ہوں. مختلف لوگ مختلف چیزیں ڈھونڈتے ہیں. شاید کہتے ہیں اے وادی سلامت رہے میرے بچے, اے وادی نجد کے رہزنوں, کیوں ہم پہ تم غراتے ہو, کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پہ اتراتے ہو. تم کو بھی ایک دن بتوں کی طرح کعبے سے نکالا جائے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. سب مل کے نعرہ لگا, نعرہ حیدری. اللہ نے گرامی یہ دور بتا رہا ہے کہ کوئی ایسے آنے والا ہے کہ دنیا خود ہی لرز رہی ہے. یا امام المنتظر, یا امام المنتقم, وارث خون حسین, یا امام المنتظر. آج آپ جانتے ہیں کہ بانی مجلس کی ملت ہے وہ حضرت سکینہ کا تابوت برآمد کرواتے ہیں. مطالب پیش کر رہے ہیں. جب لاہور آپ ظہور فرمائیں گے تو ہماری مستند ترین کتابوں میں مستند ترین روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ اعلان کریں گے بقیت اللہ خیر لکم. سورہ ہود 11 سورہ اس کی آیت ہے. باقی جسے اللہ باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک شرط, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو.
تو جو بھی اہل ایمان ہوگا، امام پہ ایمان رکھتا ہوگا، اس کے لیے امام خیر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کرے کیوں عاشورے کا دن ہوگا؟ امام عصر کے وقت ظہور فرمائے، تو بلند آواز سے ایک مرتبہ اعلان کریں، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ اکشان، اے دنیا والو وہ میرے جد حسین تھے جنہیں پیاسا ذبح کیا۔ محمد صاحب کا بلا ہے ان جملوں کو غور سے سنیے۔ بعد امام کا تعارف امام حسین سے کرتے ہیں، اس میں بہت بحث ہے کہ رسول خدا سے یا مولا علی سے کیوں کہتے ہیں، کیونکہ رسول خدا کے اور مولا علی کے دشمن بہت زیادہ، انہیں جملوں کو غور سے سنیں۔ دشمن کیوں؟ رسول خدا نے جب لوگوں نے حملے کیے تو آپ نے جنگ کی، مشرکین نے حملے کیے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اور جنگ کس نے لڑی؟ مولا علی نے۔ تو رسول خدا اور مولا علی کے دشمن بہت ہیں، اور دنیا کا ہر آدمی مولا حسین کو مظلوم مانتا ہے، حسین بہت مظلوم ہے۔ تو بعد میں ہم اپنا تعارف کروائیں گے، اے دنیا والوں 5 جملے کہیں گے۔ پہلا جملہ کہیں گے وہ میرے جد حسین تھے جنہیں پیاسا ذبح کیا۔ دوسرا جملہ کہیں گے جنہیں بے دردی سے مارا ہے۔ تیسرا جملہ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں پڑھنا چاہیے، لاشا کا اعمال ہوا، خدا کے قسم آقا بہجت بڑھ بڑے علماء نے کہا یہ مستند جملہ۔ بعد میں آپ تعارف کرواتے کہیں گے وہ میرے جد حسین سے جن کے لاشے کو پامال پامال کیسے کیا؟ گھوڑے دوڑا۔ عجیب نسبت ہے جناب سیدہ ان کی آل میں، جناب سیدہ کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھیں اور مولا حسین کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھیں، لیکن فرق ہے، جناب سیدہ کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان، مولا حسین کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹانگوں پر۔ حضرت میں کیسے بیان کروں؟ 3 بیویوں کا مجالس میں پرسہ لینے کے لیے آنا یہ ثابت ہے۔ ایک کا پہلو شکستہ ہے، ایک کی پیشانی شکستہ ہے، ایک کی پیشانی کے زخم ہے، دیکھ رہے میری طرف، ایک کے کان زخم ہے۔ حضرت جب مولا حسین علیہ السلام اپنے بیٹے مولا سجاد سے اور جناب زینب کبریٰ سے ودا کر کے خیمے سے باہر آئے تو مرحوم حضرت شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے، بہت بڑے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، میں نے ان سے بہت استفادہ کیا، ان کے فضائل کی کتابوں سے بھی، ان کے مذاہب کی کتابوں سے بھی، بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا ہے۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ مولا حسین جب خیمے سے باہر آئے تو نظر یمیناً و نظر شمال، مولا حسین نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ راوی اہل سنت کے راوی ہیں، حمید بن مسلم یا حمید بن مسلم، جانتے کہ کہتے کہتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک برقع پوش کی خیمے سے باہر آیا، مولا حسین کا دایاں بازو پکڑا اور کہا بھیا ابھی بہن زندہ ہے، کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ علی کی بیٹی بھائی کو گھوڑے پہ سوار کرانے ہے۔ بی بی نے بازو پکڑا کہ بھیا میں آپ کو زلزلہ پہ سوار کرائیں، بی بی نے سوار کرا دیا، کہ میری درخواست ہے، جانتا ہوں اب روشنی کم ہے، جہاں تک نظر آ رہا ہے اگر دیکھ سکتے ہیں تو سب میری طرف دیکھیے گا۔ روایت میں ہے کہ مولا نے جیسے ہی زلزلہ پہ سوار ہوئے تو لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلزلہ کی دھاگوں میں ہاتھ ڈالا، پیڑ لگائے گا، زلزلہ آگے بڑھا۔ مولا نے 3 حملے کیے ہیں اس پیاس میں، جیسے کہا نا زلزلہ آگے بڑھ، زلزلہ آگے نہیں بڑھا،
مولا نے دوسری مرتبہ سوچا نا میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار مارے گئے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور ہے، زلجنہ نے اپنے سر کو چھپایا، مولا نے زلجنہ کے قدموں میں دیکھا ایک بچی لیٹی ہوئی۔ آپ سمجھ گئے نا آج بی کی مجھے شہادت کو پیش کرنا ہے کہ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ زلجنہ کے قدموں سے ایک بچی لیٹی ہوئی۔ مولا نے بی بی کو دیکھا، جناب سکینہ کو فوراً زلجنہ سے اترے، بی بی کو گلے لگا، کہا بیٹی آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا بابا جب سے چچا پاس گئے میری پیاس بجھ گئی، بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے، بابا مجھے پیاس نہیں ہے۔ مولا نے بی بی کو پیار کیا اور ایک جملہ کہا بیٹی میں نے اپنی طفلی میں اپنے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا، نانا میں آپ کا دین بچانے کے لیے جان دوں گا، بیٹی میں نانا کا دین بچانے جا رہا ہوں، بیٹی آج رات جہاں ماں سنائے سو جانا، ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا کے پاس جانا ہے، بیٹی جہاں ماں سنائے سو جانا۔ بیٹی نے مرتبہ کہا جناب مجھے سینے میں سنایا کرتے تھے، تو بابا ہمیشہ فرماتے کہ اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا؟ مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈالی، بی بی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ میرے سر میں خاک کیوں ڈالی؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ میں مولا کی خدمت میں عرض کروں گا مولا کھل کے بتا دے شبر کے تماچے آئے، بی بی شام کی قید میں مرنا آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تو پورے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا، بس میں ایک جملہ میں پیش کرنے لگا ہوں، بہت بڑے عالم کا جملہ ہے۔ میں جب کربلا معلیٰ میں خیام کے سامنے باہر مجلس پڑھ کے نکلا نا شام غریبہ کے، تو ایک بہت بڑے عالم آئے، شیخ کہنے لگے کہ آپ جو مسائل پڑھ رہے تھے ہر آدمی رو رہا تھا، میری درخواست ہے ایک میرا جملہ مسائل میں پڑھ دیجیے گا تاکہ میں ثواب میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے ان سے پوچھا فرمائیے کیا جملہ ہے؟ کہ میں نے مقتل میں دیکھا ہے جب مولا سامنے بیٹی کے ساتھ اپنے خیمے کے بیٹھے تھے، ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا ہے۔ مولا خاک کربلا پہ لیتے کربلا پہ چھوٹی سی بیٹی کو سینے پہ سلایا، پیار کر کے فرمایا بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کا ہے کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہے۔ بھائی میں درخواست کروں گا اگر دیکھ سکے تو اس جملے کو غور سے سنیے گا، میں شاید اسی پہ تمام کر دوں اگر آپ برداشت نہ کر سکے۔ آپ جانتے ہیں جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو مولا حسین نے کیا کہا تھا؟ عباس ذرا زینب کو بلا، جناب زینب سے کہا ذرا رقیہ کو بلا دیجئے، جناب رقیہ مولا کی چھوٹی بہن ہے، جناب مسلم کی بیوہ۔ ایک مرتبہ کہا جناب زینب نے رقیہ بھیا نے بلایا، جناب رقیہ نے اپنی بیٹی کو کہا تھا ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلے۔ بس ایک یتیمہ بچی کو آتا دیکھا، مولا حسین مسجد سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، جناب عاتقہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، ہاشمی بچی تھی، فوراً بی بی نے سوال کیا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیے گا، کہا مامو جان آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مولا نے آواز دی زینب میری صندوقچی لا دیجئے، جناب زینب صندوقچی لے کے آئے،
مولا نے 2 بالیاں نکالی، جناب آدھے کا نکالوں میں نئی بالیاں پہنا کہ بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھئے گا، ابھی ماموں زندہ ہے۔ قریب میں 3.5 برس کی ایک بچی کھڑی دیکھ رہی ہے، اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ بس بھئی شام میں غریبہ آ گئی، جناب سکینہ انتظار میں تھی، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے۔ اتنے میں شمر آ گیا، اس نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی نے رو کے کہا چچا عباس، مقتل سے واپس آ جائیے، میرے کانوں میں درد ہے۔ یا حسین، یا حسین، زیارت برآمد ہو گئی۔